کمل حاکمین جل مجدہ الکریم نے ساری کائنات کو رنگینیاں اور بہاریں عطا فرما دی۔ میرے لجپال نبی کی امی جان جناب حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، آسمان سے اترے تو ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ انہوں نے لگایا، ایک جھنڈا میرے گھر کی چھت پہ لگایا، اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ لگایا۔ یا ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا۔ جناب حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے جبریل آج جھنڈے کیوں لگا رہے ہو؟ تو فرشتوں کا سردار بول کے کہنے لگا، اے آمینہ تیری گود میں جو آنے والا لال ہے نا، وہ کوئی عام نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے اللہ کا نبی اور رسول بن کے تشریف لا رہا ہے، رب کا محبوب ہے۔ اور جناب حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر آسمانوں سے اللہ کا نور اترنے لگ گیا، ہر طرف نور ہی نور، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میلاد کی خوشیاں اللہ رب العالمین نے کیسے منائی؟ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، کائنات کو سجا دو۔ مولا کیوں؟ فرمایا میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے لگا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میکائیل آج جن کے گھر میں اولاد پیدا ہونے والی ہے نا، آج کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو، سب کو بیٹے عطا کرنے ہیں۔ عرض کی مولا کیوں؟ فرمایا میکائیل تجھے پتا ہے یہ عرب کے لوگ بیٹیوں سے ناخوش ہوتے ہیں، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں صف ماتم بچھ جاتی ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اے میرا میکائیل سب کو بیٹے عطا کرنے ہیں، کیونکہ آج میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے، کسی گھر میں صف ماتم نہ بچھے بلکہ ہر گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ اور میرے رب نے فرمایا، اے اسرائیل ملک الموت آج تجھے سرکاری چھٹی ہے، آج تو نے کسی کی جان نہیں نکالنی، آج تیری سرکاری چھٹی ہے، آج کسی کو موت نہیں دینی، کسی کو مارنا نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا آج میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے لگا ہے، ہر گھر میں خوشی ہو، غم کسی گھر میں نہ ہو۔ فرمایا اسرائیل کسی کو مارنا نہیں، ہاں کوئی آقا کا میلاد سن کے مرتا ہے تو مرتا رہے، لیکن تو نے آج کسی کی جان نہیں نکالی، کسی کو مارنا نہیں ہے۔
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جب وقت قریب آیا نا، جناب آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہر طرف سے آوازہ آ رہا تھا، لوگ کائنات میں دنیا میں آج رب کا محبوب نبی جلوہ گر ہونے لگا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا، تو جناب آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جانوروں کو دیکھا تو ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہتے ہیں آمنہ یہ صرف انسانوں کا نبی نہیں، ہمارا بھی نبی ہے۔ پرندے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے کے کہتے ہیں آمنہ یہ صرف انسانوں کا نبی نہیں، ہمارا بھی نبی ہے۔ اور جناب آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں مکے میں بیٹھی تھی، میرا لال جب اس دنیا میں آیا تو لال کے نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور حضور کی چچی جان فرماتی ہیں کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا، کمرے کی ہر چیز نور بن گئی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حرم شریف کے اندر موجود ہے، حرم پاک کے اندر۔ حضور کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آج کعبۃ اللہ بھی میرے گھر کی طرف جھک گیا ہے۔ فرماتے میں قریب آیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح، کہیں کعبے کی دیوار تو نہیں گر گئی، کہیں کعبۃ اللہ کی بنیادوں میں آب زمزم کے کنویں کا پانی ابل کے تو نہیں آ گیا۔ حضور کے دادا جان فرماتے ہیں جب قریب آیا نا تو کعبۃ اللہ پھر اپنی دیواروں پہ کھڑا ہو گیا۔ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلے پریشان تھا اور پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا پہلے کعبہ جھکا ہے، قریب آیا ہوں تو کھڑا ہو گیا ہے، کھڑا ہو گیا۔ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس پریشانی کے عالم میں تھا کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں سے آواز آئی، اے رب کے محبوب نبی کے دادا جان پریشان نہ ہونا۔ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح صادق کا وقت تھا، حرم شریف کے اندر اور کوئی نہیں موجود تھا۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، لیکن آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کون ہے کلام کرنے والا؟ کعبۃ اللہ سے آواز آتی ہے، اے عبد المطلب رب کا گھر کعبہ بول رہا ہوں۔ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا اے بیت اللہ آج دن تک تو بولا نہیں، آج کیوں بول رہا ہے؟ کعبۃ اللہ بول کے کہتا ہے آج کیوں نہ بولوں، آج میرا بھی کعبہ رب کا محبوب نبی محمد عربی جو تیرے گھر میں آ گیا ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا کہ کعبہ تو جھکا کیوں؟ کہا میں آج جھک کے اپنے کعبہ محمد عربی کو سلام کر رہا تھا۔ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حرم شریف سے نکلا، اپنے گھر میں گیا، گھر کا دروازہ کھولا تو میرے گھر میں ہر طرف نور ہی نور ہے اور خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ خوشبو پہلے بھی جناب حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میرے گھر میں موجود تھی، لیکن آج زیادہ خوشبو ہے۔ جب میرے لجپال نبی کے والد گرامی اور مرتبت جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا نا، تو اس وقت میرے لجپال نبی اپنی امی جان کے پیٹ کے اندر موجود تھے۔ تو ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب آئے، گھر میں خوشبوؤں کے حلے، کہا آمنہ بیٹی بات سنو۔ جی ابا جی۔
فرمایا آمینہ بیٹی تجھے پتہ نہیں ہمارے عرب کا رواج ہے جس کا خامد فوت ہو جائے، جس کا سر کا تاج دنیا سے چلا جائے، وہ عدت کے دنوں میں خوشبو نہیں لگاتی۔ اے آمینہ میں جب بھی تیرے کمرے میں داخل ہوتا ہوں تیرے کمرے سے خوشبو کے ہلے آتے ہیں، اور جب تو میرے قریب سے گزرتی ہے تیرے جسم سے بھی خوشبو کے ہلے آتے ہیں۔ جناب آمینہ فرمانے لگی ابا جان جب سے یہ لال میرے پیٹ میں آیا ہے اس دن سے مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میرے جسم سے خوشبو کے ہلے آتے ہیں۔ یہ تو حضور کی خوشبو ہے۔ سبل الہدیٰ والارشاد کے اندر امام ابو یوسف ثانی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ام المومنین سارے مومنوں کی ماں جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گھر میں ایک خادمہ تھی، کام کرتی تھی، دیکھ بھال کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ اس خادمہ کی جوان بیٹی تھی، جوان بیٹی کی شادی کا موقع جب آیا، شادی کا موقع آیا، وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ آپ کے پاس آئی، کہا ہے ام سلمہ آپ کو پتہ ہے میں غریب ہوں، کچی میری کلی ہے، میرے گھر کا گزارا بھی بڑا مشکل ہے، میرے سر کا تاج بھی میرے سر پہ نہیں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، جہیز کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں۔ اے ام المومنین اگر مجھے لجپال نبی کے پسینہ مبارک کا ایک قطرہ خوشبو والا مل جائے نا، تاکہ جس دن میری بیٹی کی شادی ہو میں اپنی بیٹی کو وہ خوشبو لگا کے اس کے دولہا کے ساتھ اسے رخصت کر دوں۔ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، لجپال نبی کے پسینہ مبارک والی خوشبو مجھے دے دے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور بالخصوص حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ طریقہ تھا، جب رب کے محبوب نبی آرام فرماتے نا، چمڑے کا بستر ہوتا تھا یا کھجوروں کی پتوں کی بنی ہوئی چھال سے بنی ہوئی چٹائی ہوتی تھی، میرے لجپال نبی جب آرام فرماتے گرمیوں کے دن ہوتے اور میرے لجپال نبی کے جسم عطر پہ جو پسینے کے قطرے گرتے نا، ازواج مطہرات ان پسینے کے قطروں کو اکٹھا کر کے بوتل میں بند کر لیتی تھی۔ اور عرب کے ماحول میں بچیوں کی جب شادی کی جاتی ہے نا، جہیز میں سب سے اعلیٰ چیز جس کو سمجھا جاتا ہے وہ خوشبو ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم بچی کی شادی کرتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اعلیٰ قسم کا فرنیچر ہو، اعلیٰ قسم کے کپڑے ہو، اعلیٰ قسم کا زیور ہو۔ عرب کے ماحول میں بچیوں کی شادی جب کی جاتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اعلیٰ قسم کی خوشبو ہونی چاہیے۔ اور میرے لجپال نبی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا مومن اپنے مومن بھائی کو 3 چیزیں دے تو کبھی انکار نہ کرنا۔ فرمایا ایک تکیہ ٹیک لگانے کے لیے کوئی دے تو فرمایا انکار نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا مومن اپنے مومن بھائی کو دودھ دے پینے کے لیے تو فرمایا انکار نہ کرنا۔ اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا خوشبو کوئی تحفہ دے یا لگانے کے لیے دے، میرے آقا نے فرمایا انکار نہ کرنا۔ اور میرے آقا کو خوشبو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی کتنی خوشبو ہے، سنیے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی تو نے میرے گھر کی بڑی خدمت کی ہے، میری بڑی خدمت کی ہے، اب تیری بیٹی کی شادی ہے، رب کے محبوب نبی کے پسینہ مبارک والی خوشبو تو میرے گھر میں ہے نہیں، ختم ہو گئی ہے، لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے، جس بوتل کے اندر میں نے لجپال نبی کے پسینہ
وہ پسینہ مبارک کے قطرے تو ختم ہو گئے ہیں، ہاں وہ بوتل وہ شیشی میرے پاس پڑی ہے، اپنے گھر میں لے جا، جب تیری بیٹی کا نکاح ہو جائے، اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگے، اس بوتل کا ڈھکن کھول کے اپنے ہاتھ پہ اس بوتل کو مارنا، چند پسینے کے ذرے نکل آئیں گے، اپنی بیٹی کو لگا دینا۔ اس خادمہ نے وہ بوتل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک والی لی، اپنے گھر میں لے کے گئی، بچی کی بارات آ گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہونے لگی، وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ بول کے کہنے لگی، لوگوں ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے اپنی بیٹی کو خوشبو لگانے دو۔ جب بوتل کا ڈھکن کھولا، سارے گھر میں خوشبوؤں کے حلے آنے لگ گئے، سارے گھر میں خوشبو ہی پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے بڑی تو امیر ہے، بڑی تو امیر ہے، تیرے پاس کتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے۔ وہ بول کے کہنے لگی، لوگوں دیکھ لو، میری تو کچی پلی ہے، میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، میں نے اعلیٰ خوشبو کہاں سے لینی ہے؟ وہ سارے کہنے لگے دیکھنا، جس بوتل کے اندر خوشبو ہے، جب تو نے ڈھکن کھولا سارا تیرا گھر معطر ہو گیا ہے۔ کہا لوگوں سن لو، یہ کوئی اور خوشبو نہیں، یہ آمینہ کے لال محمد عربی کے پسینہ مبارک کی خوشبو ہے۔ یہ رب کے محبوب نبی کے پسینہ مبارک کی خوشبو ہے۔ اس خادمہ نے اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنی بچی کے جسم پہ لگائی، اپنی بچی کے جسم پہ لگائی، اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ وہ اپنے گھر میں چلی گئی دلہن بن کے، اپنے گھر میں دلہن بن کے چلی گئی۔ جب اپنے سسرال والے گھر میں گئی، وہ سارے پنڈ کی عورتیں اور لوگ اکٹھے ہو جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگے کتنے امیر گھرانے سے بیٹی لے کے آیا ہے، کتنی امیر گھرانے کی بیٹی اپنی نو بنا کے لایا ہے، اپنی بہو بنا کے لائے ہو کہ تمہارے گھر سے خوشبوؤں کے حلے آتی ہیں۔ وہ کہنے لگے او میرے پنڈ اور دیہات کے لوگوں سن لو، یہ امیر گھرانے کی بیٹی تو نہیں، اس کی ماں کی کچی کلی ہے، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر پہ نہیں، لیکن جو خوشبو لگا کے آئی ہے وہ خوشبو عام نہیں ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے بتاؤ نا، یہ جو خوشبو لگا کے آئی ہے کس بازار سے خریدی ہے، کس عطار سے خریدی ہے، کس دکاندار سے خریدی ہے؟ وہ بول کے کہنے لگے یہ بازار کی خوشبو نہیں، عطار کی خوشبو نہیں، کسی دکاندار کی خوشبو نہیں، مدینے والے سرکار کی خوشبو ہے۔ کب مدینے والے سرکار کی خوشبو ہے؟ اور امام ابو یوسف صالح مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبل الہدی والارشاد کے اندر فرماتے ہیں کہ اس جوان بیٹی کو اللہ نے 9 مہینوں کے بعد ایک بیٹی عطا کی۔ وہ جو بیٹی دنیا میں جلوہ گر ہوئی نا، اس بچی کے جسم سے بھی خوشبوؤں کے حلے آتے تھے، اس بچی کے جسم سے بھی خوشبوؤں کے حلے آتے تھے۔ ہم اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ محبوب کا آج یوم میلاد ہے، دو عالم سجایا سنوارا گیا، میں اٹھے دونوں جہاں، آ گیا باغباں، باغ جنت کو زمین پہ اتارا گیا۔ میں نے ایک جگہ پہ شعر پڑھا تو لوگ کہنے لگے، ایک بندہ کہنے لگا کیا آپ یہ کہتے ہیں جنت کا باغباں زمین پہ اتارا گیا، جنت ہے کہاں؟ میں نے کہا جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ وہ کہنے لگا جی آپ پھر بڑے عجیب دیوانے لوگ ہیں، آپ کے پاک پتن میں آپ کہتے ہیں جی جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ۔ میں نے کہا ہاں۔ کہا ابھی آپ کہتے ہیں جنت آسمانوں 7 آسمانوں کے اوپر ہے، پھر کہتے ہو بابا فرید کی گلی میں بھی ہے۔ جب 7 آسمانوں کے اوپر ہے تو بابا فرید کے گلی میں کیسے آئی؟ میں نے کہا اگر بابا فرید کے گلی
نہیں آ سکتی تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے بھی نہیں آ سکتی۔ میرا نبی نے فرمایا نا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ سکتی ہے تو میرے بابا فرید کی گلی میں بھی جنت آ سکتی ہے۔ کہتے جی چلیں یہ بات تو تھوڑی سی سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ بابا فرید جب جنتی دروازہ کھلتا ہے تو بھگدڑ مچتی ہے۔ جو بھگدڑ میں مر گیا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ کہنے لگا جی یہ کیسے ہوا؟ وہ تو جنتی دروازہ گزرا ہی نہیں، بھگدڑ میں مر گیا گر کے، وہ جنتی کیسے ہوا؟ میں نے کہا مجھے بتا۔ بندہ گیا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، پتھر اٹھائے، شیطان کو مارنے کے لیے گیا، شیطان کو بھی پتھر مارنے ہی والا تھا، وہاں پہ بھگدڑ مچی، وہ زمین پہ گرا، مر گیا۔ بتا وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ کہتا جی وہ جنتی ہے۔ میں نے کہا جو شیطان کے دروازے پہ مرے وہ جنتی ہے، جو بابا فرید کی گلی میں مرے وہ جنتی نہیں؟ ادھر شیطان کا دروازہ ہے، ادھر اللہ کے ولی کا دروازہ ہے، وہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی۔ اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ ہر مومن مسلمان کا عقیدہ ہے، جنت اگرچہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہر ویلے رہتی میرے مصطفیٰ کے تلووں کے نیچے ہے، کیونکہ ساری کائنات کو اللہ نے بسایا اور سجایا جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا، ہر طرف آوازہ ایک ہی تھا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، کہ رب کا محبوب نبی دنیا میں جلوہ گر ہو گیا، رب کا محبوب نبی دنیا میں جلوہ گر ہو گیا، رب کا ماہی اس دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہے۔ اور حضور کے میلاد پاک کے وسیلے سے اللہ نے اس دن ساری ماؤں کو بیٹے عطا کیے تھے، جن کے آنے سے ماؤں کو بیٹے ملے، اس نبی کی آمد پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا آج میرے نبی کا میلاد، آج روئے گا کوئی نہیں، ایک ہی ہے جو روئے گا، اور وہ ہے شیطان۔ اور شیطان رویا جب رب کا محبوب آیا، شیطان رویا۔ اور آج بھی جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کے پجاری روتے ہیں، رحمان کے بندے خوشی مناتے ہیں، گلی گلی میں، نگر نگر میں، قریہ قریہ میں، بستی بستی میں ایک ہی آوازہ لگاتے ہیں، لوگوں آج کا دن اور یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے کو آمینہ کا لال آیا تھا۔ 12 ربیع الاول کا مبارک دن وہ ہے جس دن آمینہ کا لال آیا تھا۔ آمینہ کا لال اگر اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتا تو میرے رب نے تو اعلان کر دیا ہے، لولا لما اثرت الربوبیہ، اگر اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو جو کچھ ملا ہے آمینہ کے لال محمد عربی کے وسیلے سے ملا ہے۔ ہمیں عزتیں ملی تو آمینہ کے لال کا صدقہ، شانیں ملی تو آمینہ کے لال کا صدقہ، اگر ہمیں جینا ملا تو آمینہ کے لال کا صدقہ، مرنا ملا تو آمینہ کے لال کا صدقہ، اگر ہمیں ماہ رمضان ملا تو آمینہ کے لال کا صدقہ، ایمان ملا تو آمینہ کے لال کا صدقہ، قرآن ملا تو آمینہ کے لال کا صدقہ، بلکہ رب رحمان ملا ہے تو وہ بھی آمینہ کے لال کا صدقہ ملا ہے۔ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال بتا کے گئے ہیں کہ رب وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے مان لیا کیونکہ رب کا محبوب اس وقت تک زبان کھولتا ہی نہیں جب تک رب کی وحی نازل نہیں ہوتی۔ آؤ اس لجپال نبی کے ساتھ پیار کر کے تو دیکھو، کیونکہ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ قبر میں کسی اور نے نہیں آنا، آمینہ کے لال محمد عربی نے آنا ہے۔ اللہ میری اب سب کی حاضری اپنے دربار